بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر 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 یا گوہر 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 شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی میرے دل پہ راج کرے میرے دل پہ راج کرے میرا مرشد میرا پیر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی میرے دل پہ راج کرے میرے دل پہ راج کرے میرا مرشد میرا پیر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی رہتے ہیں ہر وقت تصور میں میرے سرکار رہتے ہیں ہر وقت تصور میں میرے سرکار ان کے جلوے ہیں آنکھوں میں ان کے جلوے ہیں آنکھوں میں دل میں ہے تصویر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی میرے دل پہ راج کرے میرے دل پہ راج کرے میرا مرشد میرا پیر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی اس میں ذات کے نور سے روشن کرتے ہیں یہ دل کو اس میں ذات کے نور سے روشن کرتے ہیں یہ دل کو نورانی حرفوں سے اللہ نورانی حرفوں سے اللہ کرتے ہیں تحریر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی ہو میرے دل پہ راج کرے میرے دل پہ راج کرے میرا مرشد میرا پیر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی جن کو نوازا ہے گوہر نے ہو گئے مالا مال جن کو نوازا ہے گوہر نے ہو گئے مالا مال ہم پر بھی اب نظر کرم ہو ہم پر بھی اب نظر کرم ہو ہم ہیں بڑے غمگیر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی میرے دل پہ راج کرے میرے دل پہ راج کرے میرا مرشد میرا پیر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی ایک نظر میں کر دیتے ہیں سب کے دل کو صاف ایک نظر میں کر دیتے ہیں سب کے دل کو صاف میرے مرشد کی نظروں میں میرے مرشد کی نظروں میں ایسی ہے تاثیر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی میرے دل پہ راج کرے میرے دل پہ راج کرے میرا مرشد میرا پیر گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی تمرے دوارے آ گئے ہیں اب مشکل ہو آسان تمرے دوارے آ گئے ہیں اب مشکل ہو آسان ڈوبی نہ اترانے والے ڈوبی نہ اترانے والے تم ہو دستگیر گوہر شاہی میرا پیر
اللہ ہو غنی گوہر شاہی میرا پیر اللہ ہو غنی وہ میرے دل پہ راج کرے میرے دل پہ راج کرے. میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے میں قبلہ سرکار کی ذات کا شکریہ ادا کروں، اس لیے کہ وہ ذات بے پناہ الفاظ میں نہیں پروئی جا سکتی کہ جن کے وسیلے سے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. صرف یہی کافی ہے کہ آپ کی آمد ہی اس علاقے کے لیے، اراکین انجمن سرفروشان اسلام کے لیے اور گنبد خضرا کے اراکین کے لیے علامات نہایت پرمسرت ہیں، اور یقیناً آپ کی آمد سے جہاں روحانی فیض حاصل کریں گے وہاں انشاءاللہ العزیز آپ کی تعلیمات ہماری راہ سلوک کی منزل کو مزید آسان بنا دے گی. وما علینا الا البلاغ. ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے ہمارے مرکزی قائد جناب محمد عارف میمن صاحب. دوستوں اور ساتھیوں، آج مدحت صاحب مکین گنبد خضرا کانفرنس میں قبلہ سرکار شاہ صاحب کی آمد پر ہمارے مرکزی قائد جناب محمد عارف میمن صاحب قبلہ سرکار شاہ صاحب کو اجرک پیش کریں گے. اجرک پیش کرنے کی دعوت دوں گا جناب محمد عارف میمن صاحب کو، قبلہ سرکار شاہ صاحب کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفراش سرفراش. اور وہاں دور حاضر کی عظیم روحانی ذات گرامی، دور حاضر کے عظیم انقلابی رہنما حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا خطاب، ہم انہیں انتہائی ادب سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں نورانی فیض و برکات سے مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر. دوستوں مرشد ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرفراش سرفراش. تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، مصطفیٰ کے مشن کا دائی. ہم بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو، السلام علیکم. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حضور پاک کے پروانے کسی نہ کسی بہانے سے ہر جگہ حضور پاک کی مدح سرائی میں مصروف ہیں. کہیں محفل میلاد ہو رہی ہے، کہیں میلاد نبی کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور کہیں گنبد خضرا. ان چیزوں سے مسلمانوں میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو رہا ہے، اور انہی چیزوں کو ابھی ہم نے بیرون ممالک میں بھی دیکھا ہے. ہمارے علماء بیرون ممالک میں پہنچے، انہوں نے وہاں بھی ایسی محفلیں سجانا شروع کر دی. پچھلے سال مانچسٹر میں ایک بہت بڑا عید میلاد النبی کا جلوس نکلا، لیکن کچھ منفی عالم بھی وہاں پہنچ گئے. انہوں نے لوگوں کو بہکایا ہے کہ یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ یا رسول اللہ کر رہے ہیں، یہ تم الٹا گناہوں میں پھنس رہے ہو. اب وہ لوگ بڑے پریشان ہیں. کہیں بشر کا جھگڑا، کہیں نور کا جھگڑا. جرمنی میں میرے جانے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں نے سنا، وہ آ گئے. ایک کہنے لگے کہ ہماری مسجد میں خطاب کرو،
دوسرے کہنے لگے ہماری مسجد میں خطاب کر. تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ ایک ہی مسجد میں سارے اکٹھے ہو جائیں. کہنے لگے نہیں ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے ہمارا دین کچا تھا، ہمیں تو مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا. پاکستان سے علماء ادھر آتے ہیں، ہم کو لڑا کے چلے جاتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، ہم لڑتے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں تم کیا کہنے آئے ہو، ہمیں پہلے یہ بتاؤ تم سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، پھر ہم کوئی فیصلہ کریں. ہم نے کہا نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے. کہنے لگے پھر کیا قادیانی ہو؟ کہ قادیانی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ ہم نے کہا بس امتی ہیں. کہ امتی کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جس میں نور ہو وہ امتی ہوتا ہے. اور جب امتی سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ سنی شیعہ وہابی بن جاتا ہے. اگر تم دوبارہ اپنے دلوں میں نور حاصل کر لو تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پوچھا ان سے تم میں آپس میں لڑائی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک بشر ہیں. تو ہم نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کو افضل بشر بھی تو کہا گیا ہے نا. کہنے لگے نہیں، افضل بشر کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بشر ہیں آپ ان سے افضل ہیں. کیونکہ بشر جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. آپ خلیفے سے بھی افضل ہیں تو جو خلیفے سے افضل ہوگا پھر اللہ نہیں ہوگا تو اسے جدا بھی نہیں ہوگا. بات تو پھر ان کی معقول ہی تھی. اور دوسروں سے پوچھا تمہیں کیا اختلاف ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ کہتے ہیں حضور پاکوں کو وہ نور ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے. میں کہ اس میں حرج کیا اگر وہ نور کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے زہر میں تم کو نور بھیجا ہدایت کے لیے. وہ کہنے لگے نہیں، جو نور ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے. اللہ نور ہے، فرشتے نوری ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کی اولاد ہے تو یہ نوری نہیں ہے. اب ان کی دلیل بھی معقول تھی، ان کی دلیل بھی معقول تھی. اب یہ ایک راز سربستہ ہے، اگر اس کو کھول دیا جائے تو نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا. ضروری ہے اس راز کو کھولا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی. ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا میں اپنے آپ کو دیکھوں تو صحیح میں ہے کیسا ہوں، شکل میری کیسی ہے. جس طرح آدمی کبھی اپنی اپنی صورت دیکھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی خیال آیا کہ میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں. خیال آیا تو سامنے جو عکس پڑا تو وہ ایک صورت بن گئی. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل میں بنایا. وہ سامنے عکس پڑا، وہ صورت، وہ ایک روح بن گئی. جب وہ روح بن گئی اللہ اس پہ عاشق، وہ اللہ پہ عاشق. تب کسی نے کہا کہ خود عشق، خود عاشق، خود معشوق. ہاں وہ خود ہی عشق کی ہے تو خود ہی عاشق کی ہے تو خود ہی معشوق ہے. اب جو اللہ کا دین ہے وہ یہاں سے چلا ہے. اللہ کا دین کوئی نماز روزہ نہیں ہے، اللہ کا دین عشق. اللہ اس کے دین کی ابتدا اس دن سے شروع ہو گئی. اب اللہ نے اس روح کی تعظیم کے لیے جو فرشتے بنائے، روحیں بنائیں، زمین و آسمان بنائے. حدیث کی میں اے میرے حبیب آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان ہی نہ بناتا. جو کچھ بنایا گیا حضور پاک کے لیے ہی بنایا گیا. اب آپ کو پھر اس دنیا میں بھیجنا تھا
دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر کیا کیا؟ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے شجرۃ النور، اس کا بیج آپ کی والدہ کو کھلایا گیا، اس بیج کی پرورش آپ کی والدہ کے شکم میں ہوئی اور وہ بیج انسانی خاصیت اختیار کر گیا۔ پھر جب وہ بیج بڑا تو اس میں وہ روح جو اللہ کا عکس تھا وہ ڈالی گئی۔ جب وہ روح ڈال دی گئی تو پھر وہ شجرۃ النور اور وہ نور۔ اب 9 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک ہوا، آپ کے سینے میں جثہ توفیق الہی ڈالا گیا جس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، یعنی اس میں ذات 9 سال کی عمر میں آپ کو عطا ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا شب معراج میں، پھر نور نور کے سامنے گیا، پر نور نور علی نور ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خواب میں دیدار کیا ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا سکتے ہیں، اٹھائے جا سکتے ہیں، ادریس علیہ السلام کو فرشتے لے گئے، وہ بھی ابھی ملکوت میں ہی ہیں، تو حضور پاک نہیں جا سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اس دنیا میں 2 فرشتے آئے، ہاروت اور ماروت۔ جب ان میں وہ نفس ڈالا گیا، انہوں نے بھی زورہ سے شادی کرنے کی خواہش کری۔ اگر وہ شادی کر لیتے تو بچے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ ان کو بشری کہتے تھے، ہاروت اور ماروت کو، لیکن اب کہتے ہیں 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اسی طرح یہ نور بشر کی شکل میں آیا۔ اب آپ کے جسم میں کچھ اور چیزیں بھی ڈالی گئیں جن کو لطائف بولتے ہیں۔ ان لطائف میں سے ایک لطیفہ نفس ہے۔ جب وہ آپ کے جسم میں ڈالا گیا، آپ کا جسم نورانی تھا تو وہ بھی نور ہو گیا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن وہ میری صحبت سے مسلمان ہو گیا۔ اب آپ کے جسم میں تو نور تھا، وہ نور ہو گیا۔ اب جو عام آدمی اس میں نور ہی نہیں ہے تو اس کا نفس کیسے نور ہوگا؟ یہ جو گوشت ہے یہ کوئی ناپاک نہیں ہے، اس کے اندر جو روحیں ڈالیں گی، لطائف ڈالیں گے، وہ بھی ناپاک نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر نفس آیا تو یہ جسم ناپاک ہوا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں اس نفس پلید نے پلید کیتا، اسا منڈو پلید نہ سے، ہم کوئی پلید نہیں تھے، لیکن جب یہ نفس آیا تو ہم ناپاک ہو گئے۔ اب جب ناپاک ہو گئے، نبیوں کے نفس مطمئنہ ہے، وہ انسانی شکل میں، لیکن عام آدمی کے نفس کتوں کی طرح ہے۔ وہ نفس ان کی شکلیں کتوں کی طرح ہیں، وہ کتے موجود ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ اس نفس کتے نے کہا میں نہیں، وہ کتا مجھے نہیں کہا گیا، وہ نہیں اسی کو کہا گیا۔ وہ کتا تو آدم علیہ السلام کے لیے حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا، آج تک وہ حفاظت کر رہا ہے۔ گھر میں ہی ہوگا تو حفاظت کرے گا نا، اگر گلی کے کونے میں باندھا ہوگا تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ وہ کتا نہیں، یہ کتا، یہ اس کا گھر ہے، یہ جس کے اندر یہ کتا ہے اس کو نفس امارہ بولتے ہیں، وہ ناپاک ہے۔ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ وہ جن کے نفس کتے ہیں واقعی وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ مجلس صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے، قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں۔ اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے، اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے۔ جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, रहबरे रहनुमा। अब रहा सवाल, तो नफ्स पाक कैसे हो? जब तक नफ्स पाक नहीं होता तुम्हारी कोई इबादत अंदर ठहरती नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर वो कुत्ता है तो यकीन करो, जिस तरह एक दरबार बना लिया, बाहर कलमा लिख दिया, झंडे लगा दिए, अंदर काफर बैठा दिया, धोखा है ना। इसी तरह बाहर से दाढ़ियां, तस्बीहां, नमाजें, लेकिन अंदर वो कुत्ता काफर बैठा हुआ है। ये सख्त जबरदस्त अपने आप से धोखा है। अब उस नफ्स को कैसे पाक किया जाए? जब तक नफ्स पाक नहीं होगा कोई मंजिल मिलेगी नहीं, इंसानियत की मंजिल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसा उसका नफ्स होता है बातिन वालों को वो वैसे ही दिखता है। एक दफा राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने अपने गुलाम को कहा कि तेल ले आ, लेकिन किसी इंसान से लेना। तो वो कहने लगा मुझे तो सारे इंसान लगते हैं। उन्होंने अपना एक बाल दिया, इस बाल की गोलाई में देख लेना, जो इंसान नजर आया इस बाल की गोलाई में उससे तेल लेना। वो सारा दिन घूमते रहे, वो कोई गधा नजर आ रहा है, कोई कुत्ता नजर आ रहा है, बड़ी मुश्किल से एक आदमी जो है ना वो इंसान नजर आया और उससे तेल खरीदा। उसका नफ्स पाक था। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के जमाने में एक औरत नंगी घूमती, लेकिन जब शाह अब्दुल अजीज को देखती तो पर्दा कर लेती। खलीफा कहता है कि क्या वजह है, आप बुढ़े भी हैं, आपसे ये पर्दा कर लेती है, हम जवान भी हैं, हमारे सामने नंगी घूमती रहती है। शाह अब्दुल अजीज ने फरमाया कि ये अंगूठी ले जाओ, अब जब वो औरत है तो ये पहन लेना, फिर तुम्हें राज का पता चलेगा। जब वो औरत आई तो उन्होंने अंगूठी पहनी। देखते हैं सब इंसानों में कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई बैल है, अपने आप को देखा बकरा। सिर्फ अब्दुल अजीज और वो औरत इंसान नजर आए। उस वक्त शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि वो कहती है मुझे सारे जानवर नजर आते हैं, मैं पर्दा किससे करूं? अब वो नफ्स पाक कैसे होता है? एक बाहर की नमाज रोजे उस तक नहीं पहुंचते, वो तो अंदर है, वो तो नसों में है, तुम बाहर से उसको डंडे मार रहे हो। ये नमाज रोजा इतना है कि बस डंडे उसको मारे सांप को, लेकिन अंदर वो धपका हुआ है, जब डंडे छोड़े फिर बाहर निकले। जब तक उस तक हथियार नहीं पहुंचेगा वो कैसे पार पाएगा? आप उसको पाक कैसे करते हैं? इसके कई तरीके हैं। कुछ लोग जंगलों में चले गए, रोजे रखने शुरू किए, भूख प्यासी काटी, उसको नफसानी गजा नहीं दी, जिक्र वगैरह की गजाएं दी, नमाजें, तो उनसे नफ्स पाक हुए। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए कोई कोई कामयाब होता है और कोई कोई जंगलों में जाता है। और एक और तरीका जो शहरियों के लिए है, शहरियों को भी जरूरत है नफ्स पाक करने की। जो शहरियों के लिए तरीका है उसके लिए उनको कहीं से जिक्र कल्ब ढूंढना पड़ता है। जिक्र कल्ब क्या होता है? अब कहते हैं कि कुरान मजीद में नूर है, कहते हैं ना। एक सिख ने कहा मैं तुम्हारा आलम रह गया तो मैं तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता रहा, अगर कुरान में नूर होता तो मैं नूरी क्यों नहीं हुआ? एक ईसाई बोल उठा कि मैं शब और रोज इस कुरान का मुतालिया करता हूं, नूरी मैं भी क्यों नहीं हुआ? और हमने कहा तुमने दिल से नहीं पढ़ा। वो कहने चलो हमने दिल से नहीं पढ़ा, तुम्हारे मुसलमान तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो वो नूरी क्यों नहीं हुए? अगर वो सारे नूरी हो जाते एक दूसरे को काफिर मुनाफिक क्यों कहते? वाकई उसने सही कहा। किसी किसी को कुरान से नूर हासिल करने का तरीका आता है, हर कोई कुरान से नूर हासिल नहीं कर सकता है। जिस तरह बादल से टकराते हैं बिजली बनती है, लोहा लोहे से टकराता है चिंगारी निकलती है, कुरान की आयतें जब आयतों से टकराती हैं तो नूर बनता है ना। आप कुरान पढ़ने वालों से पूछो तुमने कभी आयतों को आयतों से टकराया? और जिन लोगों ने टकराया वो अमल बन गए। कुछ लोगों ने तस्बीहों के जरिए जो टिक टिक तस्बीह करती है इसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं, अल्लाह अल्लाह का रगड़ा देते हैं,
101 دفعہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے، معمولی سی. لیکن یہ کیا کرتے ہیں 10-12 دفعہ اللہ اللہ کری اور پوچھتے ہیں بھائی کیا اللہ خیریت ہے؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا، اب نور کیسے بنے گا؟ کچھ لوگوں نے پھر وہ راہ سیکھ لیا، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ بھی تسبیح ہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دے. جب وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا رگڑا لگا تو پھر وہ اندر نور بننا شروع ہو گیا. تو پھر وہ نور باہر نہیں نکلا، انگلیوں میں نہیں گیا، وہ نسوں میں چلا گیا. جب نسوں میں گیا، نسوں سے پھر وہ خون میں گیا، خون سے پھر وہ روحوں تک پہنچا. جب روح تک پہنچا تو روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. پھر جب روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی پھر تم قبر میں بھی چلے جانا تو وہاں بھی روح اللہ اللہ کرتی رہے گی، یوم محشر میں بھی یہ روح اللہ اللہ کرتی رہے گی. پھر اس وقت کیا ہوگا کہ وہ نور اللہ اللہ کا نور تمہارے دل میں جمع ہو جائے گا. جب ان نسوں میں نور جائے گا تو پھر جہاں نفس ہے اس کو بھی نور گھیر لے گا، چاروں طرف سے اس کی غذا بند ہو جائے گی. پھر بے حالت مجبوری اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. نعرہ تکبیر، تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی. بے حالت مجبوری پھر اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. کلمے کے اثر سے کالا کتا تھا پھر سفید کتا ہو گیا، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی، پھر بکرے کی طرح ہو گئی، پھر ایک دن اس کی شکل تمہاری طرح ہو گئی. پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے. حاضرین اور حضور پاک اش کر اٹھے، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ جس نے کتے کو پاک کیا، انسان بنایا، میری محفل میں لے آیا. اس وقت حضور پاک اس کو کوئی مرتبہ ارشاد دے دیتے ہیں. اب اس کی رضائی ادھر ہو جاتی ہے، رسائی ادھر ہو جاتی ہے. اس کو اب معارف کہتے ہیں. وہ پہلا عارف ہے، اب اس کو معارف کہتے ہیں جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے. اب معارف دیکھتا ہے کیونکہ یہ اس کے نفس وہاں پہنچا ہے، خود نہیں پہنچا، خود جسم ادھر ہے. اب وہ جو عارف ہیں ان کے جسم وہاں پہنچ گئے ہیں حضور پاک کے پاس. اب یہ معارف دیکھتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں. اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں. اب عارف پوچھتے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہم خود نظر نہیں آ رہا. فرماتے ہیں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور یہ روح نفس کی روح میرے پاس. اور وہ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، ادھر بھی موجود ہے اور ادھر بھی موجود ہے. اتنے میں نماز کا وقت آتا ہے. حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں یہ زہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ولیل طلب ہو جائے گی. اس روحانی کی نماز اس لطیفہ نفس کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے. وہ اگر ایک نماز بھی حضور پاک کے پیچھے مل جائے ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب ادھر حضور پاک کی طرف رسائی ہو گئی. اب باقی اللہ رہ گیا. اب وہ جو اللہ اللہ کرتا تھا اللہ اللہ کا نور اس کے دل میں جمع ہو گیا. ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کی نقل ہے. زہر میں بجلی کا نظام ہے، باطن میں نور کا نظام ہے. یہاں موبائل پڑا ہے، اس کی بجلی ہے اس میں، اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں، اگر کہیں نور ہوگا تو اس کی لہریں اٹھے گی وہاں کہاں پہنچیں گی؟ نور کی لہریں وہاں سے اٹھیں گی عرش مولا تک پہنچیں گی. اب صرف عرش مولا سے رابطہ ہوا، بات چیت نہیں ہے. جس طرح امریکہ سے فون مل گیا اب بات چیت کیا ہوگی؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. یہ نمازیں تحفہ ہیں کہ یہ اپنی امت کو دے دینا. یہ تحفے وہ مجھے بھیجیں گے
میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے۔ اب وہ تحفے نیچے آ گئے، اب تحفوں کو اوپر بھیجنے کے لیے وہ ٹیلی فون چاہیے۔ اللہ، اگر آپ کے اندر وہ نیرو ٹیلی فون نہیں ہے تو آپ کے تحفے یہی ہیں، اوپر نہیں جا رہے ہیں۔ اس کو نماز صورت بولتے ہیں۔ صورت کا مطلب ہے کہ جس طرح تمہارا عکس ہے، اب عکس تمہارے فوٹو سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ نماز صورت ہے۔ لیکن جس کے اندر وہ نوری ٹیلی فون لگ گیا، اس ٹیلی فون کے ذریعے اس کی نماز عرش مولا میں جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے۔ یہ صرف مومن کا معراج ہے۔ اگر مومن کا معراج ہے اور ولی تو اسے اگلی چیز ہے نا۔ مومن کی آواز عرش مولا میں پہنچتی ہے تو ولی ان روحوں کے ذریعے بذات خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ، جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تمہارے اندر اور بھی مخلوقیں ہیں، روحیں ہیں، جس طرح جن اور فرشتے ہیں اس طرح وہ روحیں ہیں تمہارے اندر، 7 روحیں ہیں۔ باقاعدہ حدیث میں ان کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ 9 ان کے خلیفے ہیں، باڈی گارڈ۔ 16 چیزیں تمہارے اندر ہیں۔ جب تم 16 چیزیں ان میں نور جائے گا تو وہ 16 چیزیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس جسم میں یا اللہ ہوگا، اگر اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہوگا۔ اگر ہمارا دل میں نور نہیں ہے تو تمہارے دل میں شیطان ہے۔ اور یقین کرو کہ جو اللہ کل بھی اللہ اللہ نہیں کرتے ان کے دلوں میں شیطان ہے۔ ان کو یہ بات بری لگی ہوگی، لیکن ہم دلیل دیتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچنا نہیں چاہتے، ان کو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں جو وہ سوچنے نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سوچنا چاہتے لیکن ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، پھر وہ شیطان ہی ڈالتے ہیں نا، ان کی نماز خراب کرنے آتا ہے نا، تو شیطان ہے نا۔ اب دوسرا اس کا ثبوت ہے، آپ ذکر کے حلقے میں بیٹھ جائیں، وسوسہ نہیں آئے گا۔ آپ اللہ میں لگ جائیں، آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا، الٹی مستی آئے گی۔ تو کیا وجہ ہے؟ مستی کیوں آئے گی؟ کیونکہ جس طرح کوا تیر سے بھاگتا ہے اس طرح شیطان اللہ سے بھاگتا ہے۔ جب اللہ سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن جب تم اللہ کا ذکر چھوڑو گے تو پھر واپس آ کے جائے گا نا۔ اگر تمہارے اندر ہی ہلکا بن جائے تو وہ جو تمہارے اندر کی مخلوقی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو پھر یہی مسجد، تو یہی کعبہ، یہی گلے گلزار۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، ارے ان سے ہم نے نعمت پائی۔ اب تمہاری نماز اس مسجد میں ہے، تمہاری نماز خانے کعبے میں ہوگی، لیکن ان کے خانے کعبے کوئی اور ہیں۔ اللہ، یہ جب جوان ہو جاتی ہیں ان کا خانہ کعبہ بیت المعمور ہے، یہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں، عرش مولا میں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں، فرشتوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، نبیوں ولیوں کی روحوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، اور یہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی، اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتی۔ پھر یہی چیزیں ہیں کہ تمہارے اندر ہیں، یہی چیزیں ہیں نور سے بالکل نوری ہو جاتی ہیں۔ جب نوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ اوپر پرواز کرتی ہیں، بیت المعمور سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، فرشتے روکتے ہیں، نہیں رکتے، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی جاتی ہیں، وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کے روبرو چلا جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں، پھر وہ اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے، جب دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، بن کے مست ملنگ رہیں گے،
یہ دنیا والے دنگ رہیں گے. انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے اور انسان پہنچے ہیں. 7 سیارے ہیں, 7 جہان ہیں. ہر جہان سے ایک ایک مخلوق پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں ڈال دی اور 7 ہی جنتیں بنائی. پتہ نہیں اس کو کس جہان کی سیر کرنے کا شوق ہو. اگر اس کو ملکوت کا شوق ہوا تو قلب کو طاقتور بنا لے گا. اگر جبروت میں جانے کا شوق ہوا تو روح کو طاقتور بنا لے گا. اگر اس کو شوق ہوا کہ میں اللہ کو دیکھوں تو لطیفہ اللہ کو طاقتور بنا لے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 جنتیں بنائی. وہ ایک ہی جنت کافی تھی نا, تو 7 جنتیں کیوں بنائی؟ تو پھر اگر ایک ہی جنت 7 جنتوں میں ایک لوگ ہی چلے جائیں, نہیں, اس نے پھر 7 مخلوقیں بنائے. یہ قلب سے بات کرے گا, خلد کا ایک اقدار ہے. یہ روح سے بات کرے گا, دار السلام کا. یہ سری سے کرے گا, دار القرار کا. یہ خفی سے کرے گا, عدن کا اور نعیم کا, ماوا کا, فردوس. ایک سے ایک اعلیٰ جنت ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم تو بخشے جائیں گے. ہم بھی کہتے ہیں وہ 5 نمازوں سے بھی جنت مل جائے گی. بلکہ اگر عقیدہ تمہارا صحیح ہے, گستاخ نہ ہو, گنہگار ہی صحیح, حضور پاک کہ گستاخ نہ ہو, بھلے گنہگار ہی صحیح, ہو سکتا ایک ہی دفعہ ان کے نام کو چوم لو, اسی صدقے سے اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے. اور ہمارا عقیدہ ہے گستاخ نہ ہو, کلمہ گو ہو, بخشا ہی جائے گا. لیکن اب بخشا تو گیا, ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے. بخشا بھی گیا, اب نیکوکاروں کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. سب سے جو ادنا جنت ہے وہ خلد ہے, سب سے ادنا عبادت ہے وہ قلب کی ہے. اس نے تو قلب کی عبادت کری کو نہیں. پھر جنت میں چلا گیا, جنتیوں کا غلام بن کے رہے گا, کتنا پچھتائے گا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو افسوس ہوگا کہ جو دنیا میں جو لمحہ بغیر ذکر اللہ کے گزرا. ایک حدیث شریف ہے, جو ذکر نہیں کرتے تھے ان کو افسوس, کاش ہم قلب کا ذکر کرتے, خلد کے حقدار ہوتے. خلد والے کہتے کاش ہم روح کا کرتے تو دار القرار میں چلے جاتے, دار السلام میں چلے جاتے. ہر کسی کو ایک ایک کا افسوس ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب جو بات دل میں ہو, جو زبان میں ہو, وہ دل میں ہو, اس کو آپ سچا کہیں گے نا. دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ کی زبان میں کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور ہے, آپ منافق ہیں. دنیاوی حساب سے بھی اگر دنیاوی حساب سے آپ منافق ہیں تو اللہ کے معاملے میں اگر آپ زبان میں اور رکھیں تو دل میں اور رکھیں تو آپ بہت بڑے منافق ہیں. کیوں جی؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز پڑھتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہہ دی اللہ ہے, کہ دل کہتا ہے کارج آٹا ہی کونیا. اوپر زبان سے کہتے ہیں اللہ عصمت, اللہ بے نیاز ہے, دل میں کہتے ہیں بیوی بیمار ہے, لامیاں لے دعا لامی اولاد, دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے. زبان میں اور دل میں اور, یہ منافقت ہے. ایسی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی, بھلے سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا وہابی ہوں. اس نماز کو نماز صورت بولتے ہیں. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے, خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے. نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. پہلا رکن تمہارا کلمہ طیب ہے. اور حدیث شریف میں افضل ذکر کلمہ طیب, اس کا مطلب ہے یہ کلمہ طیب ذکر میں ہے. اور کچھ لوگ واقعی مسجد میں نماز کے بعد کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہیں. پھر قرآن فرماتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر, خرید و فروخت میں بھی اسے غافل نہ رہنا. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. یہ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ ہے. اللہ سے اللہ اللہ کر. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ پڑھتا رہے. اگر
اس کی بھی توفیق نہیں ہے، پھر قرآن میں لگا رہے، پھر پتہ نہیں قرآن تجھے ہدایت دے یا تجھے گمراہ کر دے، کیونکہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جن کے نفس پاک ہو چکے ہیں، باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں کہ ھدی للمتقین، ہدایت کرتا ہے پاکوں کو، یہ جو ہدایت کرتا ہے پاک لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ جو پاک لوگ تھے، وہ جو ہمارے عالم تھے، انہوں نے اسی قرآن کے ذریعے کافروں کو مسلمان بنایا نا، اور ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں انہی عالموں کے لیے، ان کو عالم ربانی بھی کہتے ہیں، کہ میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند والے۔ کہاں مسلمانوں میں کہیں بھی فتنہ کھڑا ہوتا فوراً پہنچ جاتے، اس کو جا کے مٹاتے۔ تو جن عالموں نے نفس پاک ہوئے بغیر اس سے ہدایت پانے کی کوشش کری، وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور 72 فرقے بنا دیے۔ اور وہ جو کہتا ہے نا قرآن مجید کہ کچھ لوگ ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں نا بھائی، ان کو لوگ لعنتی کہتے ہیں نا، کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں نا، پھر لعنتی لوگ ہیں نا۔ اور وہ لوگ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، وہ تو ان لوگوں نے بنایا جن کے نفس پاک تھے، یہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ وہ فتنے مٹاتے تھے، یہ روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس فتنہ کیا ہے کہ بس فتوے لگا دو، فتویٰ ان کے پاس بہت بڑا فتنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بٹ کے مست پلنگ رہیں گے، یہ دنیا والے دھنگ رہیں گے۔ یہ پہلی سنت بھی ہے۔ حضور پاک کو 9 سال کی عمر میں اس میں ذات عطا ہوا ہے، کسی نبی کو عطا نہیں ہوا اس میں ذات، ان کو صفاتی اسماء ملتے رہے، صرف حضور پاک کو 9 سال کی عمر میں اس میں ذات عطا ہوا۔ جب آپ لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، نمازیں تو اتری نہیں تھی اس وقت، تو وہ مسلمان کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے ہیں، ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ پھر جب نمازیں اتری، حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئی۔ یہ تمہاری پہلی سنت، اس کے لیے تمہیں اللہ اللہ سیکھنی ہوگی، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے وقت بھی میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی ذکر کر، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کو ملانا ہوگا۔ پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرو گے گاڑی چلاتا رہوں، اخبار رسالہ پڑھتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت زبان کہے گی کہہ دی اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ، اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ اللہ۔ اب زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے۔ اب جو زبان میں وہی دل میں، زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا تصرف ہے، امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے، عرش مولا والے سنتے ہیں۔ تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا۔ اب اسلامی ممالک سارے ہیں، عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اس زبان سے سارے ایک ہیں، کیونکہ زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، اور دل سے تو ایک نہیں ہے۔ دل سے ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، لڑتے ہیں۔ جب تمہارے دلوں میں بھی اللہ آ جائے گی، پھر زبان سے بھی ایک اور دل سے بھی ایک، پھر نہ شیعہ رہے گا، نہ دیوبندی رہے گا، نہ سنی رہے گا، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ حضور پاک نے امت کے لیے فرمایا میری امت وہ جس میں نور ہوگا۔ حدیث میں بھی ہے کہ قیامت میں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ ہر نبی کی امت میں منافق بھی تھے، خوارج بھی تھے،
جن میں نور تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا قدوسوں کا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. میں امتی ہو کے, میں نبی ہو کے امتی کی برابر نہیں, جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور میں اس دنیا میں بے ہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت ہوئی. اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ اور یقین کرو کہ جس میں نور نہیں ہے وہ امتی ہی نہیں ہے. تو بھئی وہ امتی نہیں ہے تو خود ہی تب بھی تو کہتا ہے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں. تو اگر وہ نور ہو تو کیوں کہے, پھر کہے میں امتی ہوں. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ بیٹھے اے اللہ دیدار دے. تو اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا. تو سہم گئے کیونکہ حال دیکھا ہوا تھا. تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ مجھے تو بہت طلب ہے کہ دیدار بڑے عرصے بعد ہوگا, وہ بھی میرے حبیب کو اور اس کی امت کو. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر نبوت سنبھال, تو مجھے امتیوں سے ہی امتیوں میں ہی کھڑے کر دینا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کری, ان کو زندہ اٹھایا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجا جائے گا, جاؤ کہ ان سے بیعت ہو. عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے, پھر اس میں ذات ان کو دیے جائے گا, پھر اس میں ذات کے ذریعے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. اور جس کے لیے ان نبیوں نے اتنی پریشانی اٹھائی, وہ چیز جو تم کو ملی اور تم اس سے محروم, تم اس سے محروم. کتنی بد نصیبی ہے. اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو امتی تصور کر رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں حضور پاک کے زمانے میں کوئی منافق ہو گیا, کوئی خوارج ہو گیا. وہ منافق آج بھی موجود ہیں, اپنے آپ کو وہ بھی امتی کہتے ہیں, لیکن منافق ہیں. وہ سرحد کی طرف دیکھنے میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, تسبیحیں بھی, تہجد بھی, ہر سارا کام اسلامی شریعت کا کریں گے, لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے. وہ منافق ہو گئے, خوارج ہو گئے. اور جو منافق ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری طرح تو بشر ہی ہے نا, ان کی بچے ہوتے ہیں, ان میں ہم میں کیا فرق ہے, بس بڑے پائی کی طرح. اللہ اور ہمارے درمیان یہ ایک ڈاکیا ہے. وہ منافق ہیں, وہ بھی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں. نہ منافق کی بات قبول ہوتی ہے, نہ خوارج کی بات قبول ہوتی ہے. لیکن جو باقی رہ گئے ان میں بھی حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جھوٹا بھی میرا امتی نہیں ہے. وہ تو نکل گئے نا, جھوٹے کو کہا یہ بھی میرا امتی نہیں ہے. اب کیا خبر, تم تو جھوٹ سے بڑے بڑے کام کر جاتے ہو, تو ہو سکتا ہے تمہیں حضور پاک نے خارج کر دیا ہو. جس طرح ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اس طرح تمہارے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے نا. یقین کرو جو تمہارا ورثہ تھا اس میں ذات کا, اس دنیا میں آ چکا ہے. آؤ اپنا سے حصہ لے جاؤ. تیرا شاہی میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی, عاشقوں کے دل کا ماہی. اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے, نہ کوئی نذرانہ, نہ کوئی بیعت, نہ کوئی کالا, نہ کوئی چٹا, نہ کوئی گورا, نہ کوئی عیسائی, نہ کوئی کافر, نہ کوئی یہودی. ساری دنیا کے لیے اس نے وہ خزانہ نیچے بھیج دیا کہ جو امتی ہوگا اسی کو ملے گا نا. آؤ اپنا خزانہ لے لو. اگر تمہارے سینے میں اللہ نے چلا گیا تو امتی ہو گئے نا, ثبوت ہو گیا. اگر کوشش کے باوجود, خزانہ آنے کے باوجود تم کو ملتا ہی نہیں ہے,
تو یا منافق تو یہ خارج ہو. اب اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے. بھائی کوئی بھی چیز ہے تمہیں حاصل کرنی ہے, اس کے لیے کہیں تو جانا پڑے گا نا. اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اور یقین کرو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ان لوگوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے, کافروں سکھوں میں بھی ایسے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے, وہ سب کے لیے ہے. کیونکہ یہ جو دین ہے, یہ دین تو جیسا انسان تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دین بنا لیا. تورات میں کچھ اور دین ہے, زبور میں کچھ اور ہے, انجیل میں کچھ اور ہے, قرآن میں کچھ اور ہے, پھر اس کا اپنا دین کیا؟ تو پھر اس کا اپنا دین کچھ اور ہوگا نا. وہ نور ہے, جو نوری ہو جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے. جس طرح پہاڑ ہیں, میگنیٹ کے پہاڑ ہیں مغرب کی طرف, یہاں ہے قطب نما, وہ جس شہر میں بھی لے جاؤ اس کا رخ ادھر ہوگا, مغرب کی طرف ہوگا. اس سے نسبت ہے نا. اگر تمہارے دل میں نور آ گیا تو پھر تم جس فرقے میں ہو, جس مذہب میں ہو, تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا. تو پھر جدھر اللہ وہ خود بخود ہی تمہیں موڑ لے گا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھو. آپ تھوڑے دن لکھیں گے, آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے, صحیح کہتے ہیں, یہ مسمرزم نہیں ہے, مسمرزم اسی سے نکلا ہے. مسمرزم والے کیا کرتے ہیں, شمع کو یا سورج کی روشنی کو آنکھوں میں لے آتے ہیں, اس کی طاقت سے شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں, وہ کریک ہو جاتا. لیکن انسان کے اوپر 1,80,000 جالیں ہیں دل کے اوپر, وہ شمع یا سورج کی روشنی ان جالوں کو توڑ نہیں سکتی. جب وہ اللہ کا لفظ آنکھوں میں آتا ہے, آنکھوں سے پھر توجہ سے دل کے اوپر اتاریں, اس اللہ کے لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 1,80,000 جالوں کو توڑتا توڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا. جب دل کے اوپر بیٹھ جائے گا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, ٹک ٹک ٹک, وہ اس کی تسبیح. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائے, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ رات کو سونے لگے, انگلی کو قلم خیال کریں, دل پہ اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نیند آ جائے. یقین کرو بہت سے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی ہیں, یہاں بھی موجود ہیں گے, جن کے دلوں پہ اللہ لکھا نظر آتا ہے. ان کو خود نظر آتا ہے ان کے دلوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے. جب اللہ لکھا جائے تو پھر یقین کرو تو بے خوف ہو جانا, بڑی شان و شوقوں سے قبر میں چلے جانا. فرشتے آئیں گے, سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, خاموش ہو جانا, ستانا ان کو. پھر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, بتاتا کون ہے, پھر خاموش. اور تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے گنگا تو نہیں ہے, بتا تیرا رب کون ہے. کفن کو پیچھے ہٹانا, اللہ لکھا ہوا ہے. اور ضرورت نہیں پڑے گی کہ دوسرے سوال تم سے پوچھیں, کہیں گے السلام علیکم ہم جا رہے ہیں, تو جانو تیرا رب جانے. تیرا شاہی میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی, عاشقوں کے دل کا ماہی. اب اس اللہ کو ہر فرقہ مانتا ہے, ہر مذہب مانتا ہے, ہاں کوئی عیسائی ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے, سارے اس کو مانتے ہیں. اللہ کو تو مانتے ہیں نا. ہم نے اس میں اگر کوئی غیر مذہب بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے ابھی نماز کی بات تو نہیں کری ہے, اللہ کی بات کری تو دل میں اللہ کو لانا. کوئی بھی فرقے والا ہے, جو بندی ہے, مرزی ہے, شیعہ ہے, کافر ہے, کوئی بھی ہے, یہ اس کے لیے ہے. رات کو سونے لگے, انگلی کو قلم خیال کر کے تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نیند آ جائے. صبح اٹھیں, وضو ہے یا نہیں, پرواہ نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. جب یہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا, وہ اس دل کو دھوئے گا, اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباندہ. جس دن
ذکر خفی کرتے ہیں. ذکر خفی عبادت ہے، منزل نہیں ہے. جس دن تمہاری دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، وہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے. یہ جو کہتے ہیں شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت، وہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ سب شریعت میں نہیں. شریعت کا تعلق کس زبان سے ہے؟ وہ طریقت. جب دل بول تو اللہ اللہ میں، تو یہ طریقت ہے نا. جب اللہ اللہ سے پہنچ گیا اللہ تک، تو وہ حقیقت ہے نا. حقیقت کا تعلق ان آنکھوں سے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو نماز دیتا ہے تو وہ معرفت ہے نا. معرفت پھر اس کو بولتے ہیں نا. تو تم کیسے کہتے ہو کہ سب کچھ شریعت میں؟ اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو تو دروشی پڑھیں، وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. پھر دیکھیں کہ ذکر سے غصہ آ رہا ہے یا خیال آ رہا ہے، گھر بار چھوڑو، پھر دروشی پڑھیں، وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں ذکر لینا، بھلے کہیں سے بیعت ہیں یا نہیں، ہمیں سے مقصد نہیں ہے. ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. اگر تو اللہ اللہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا. اگر اللہ اللہ شروع نہ ہوا تو جو 2-4 دن اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب تو مل جائے گا نا. اس کے لیے بتا دیں کہ جو لوگ ذکر لینے والے ہیں ذکر لیں اور قسمت آزمائیں. جو بھی سامعین ذکر قلب قبلہ سرکار شاہ صاحب سے لینا چاہتے ہیں، ایک ایک کر کے اس سائڈ سے چاہتے ہیں، وہ سرکار شاہ صاحب کی زیارت کرتے ہوئے، سرکار شاہ صاحب کے سامنے سے گزرتے ہوئے اللہ پڑھتے ہوئے گزر جائیں، ذکر قلب کا اذن حاصل ہو جائے گا. اس سائڈ سے آ جائیں، اس طرف سے آتے جائیں، ایک ایک کر کے سب ساتھی قطار بنا کر ایک ایک کر کے آئیں اور قبلہ سرکار شاہ صاحب سے جو بھی ذکر لینا چاہیں چھوڑ دو، بھیجو. تمام ساتھی راستہ چھوڑ دیں اور جو نئے ساتھی ہیں انہیں آنے دیں. جو بھی ساتھی سرکار شاہ صاحب سے اللہ اللہ سرکار شاہ صاحب کے سامنے سے اللہ پڑھتے ہوئے گزر جائیں. سرکار کی زیارت کرتے ہوئے سرکار کے سامنے اللہ پڑھتے ہوئے گزر جائیں. سرکار کی زیارت کرتے ہوئے سرکار کے سامنے اللہ پڑھتے ہوئے گزر جائیں. تمام ساتھی سرکار کی زیارت کرتے ہوئے اللہ پڑھتے ہوئے گزریں. قطار بنا کر آئیں، برائے مہربانی جلدی جلدی آ جائیں. جو ذکر لینے والے ہیں جلدی جلدی آ جائیں اور قطار بنا کر آئیں سرکار کی زیارت کرتے ہوئے اور اللہ پڑھتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب کے سامنے سے گزریں. کوئی بھی ذاکر نہ آئے اور صرف نئے ساتھی آئیں. شاہ صاحب کی زیارت کرتے ہوئے اللہ پڑھتے ہوئے شاہ صاحب کے سامنے سے گزریں. جلدی جلدی آئے. جو بھی ساتھی ذکر قلب کا اذن حاصل کرنا چاہتے ہیں جلدی آ جائیں. وعلى سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.